بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک انتہائی مغرور آدمی اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے سے اندر آیا ہے۔ یہ دیکھ کر فوراً غصے سے بھڑک اٹھا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا، میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی پہرے دار روک سکتا ہے، نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے اور نہ ہی کسی کا روب دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے۔ مجھ سے کوئی منڈی اور مغرور شخص پیچھا چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر اس مغرور آدمی کو انتہائی ندامت ہوئی اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اپنے سر کو اٹھا کر ذلت اور بھیک مانگنے والے انداز میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آپ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں؟ کہا، میں ہی ملک الموت ہوں۔ مغرور آدمی نے پوچھا، کیا آپ مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں تاکہ میں توبہ کر سکوں؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے اور اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ مغرور آدمی نے پھر پوچھا، آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ کہا، تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ کہا، میں نے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہے، نہ کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا، پھر تو جہنم کی وادی کی جانب لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مغرور آدمی کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ احیاء الایام کتاب ذکر الموت البعد البعث ثالث۔ یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا، ایک دن زمین اندر اسے کپڑوں نے کھانا ہے۔ الموت 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 الموت۔ دن اور رات گویا دو سواریاں ہیں جن پر ہم باری باری سوار ہوتے ہیں۔ یہ سواریاں مسلسل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں موت کی منزل پر پہنچا کر ہی دم لے گی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ دن کے گزرنے اور رات کے کٹنے پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا ایک دن یا ایک رات کم ہو جاتے ہیں اور ہم موت کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت تو اس بلب کی سی ہے جس کی ساری چکا چون اور توانائی پلاسٹک کے ایک بٹن میں چھپی ہوتی ہے۔ اس بٹن پر پڑنے والی انگلی کا ہلکا سا دباؤ اس کی روشنی گل کر دیتی ہے۔ اس طرح موت کا وقت آنے پر ہمارا چاق و چوبند جسم اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔ اگرچہ یہ طے ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ موت آنے میں کتنا وقت باقی ہے۔ کیا معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن یا آنے والی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، بلکہ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس لے سکیں یا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری ہو، دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اے بھولے بھالے انسان، ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، گناہوں اور غفلت بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے، ورنہ قبر و حشر کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس کی پہلے موت کی ہولناکیوں اور سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو یہ انسان دشوار معاملہ ہوتا ہے۔ جب موت کے وقت زندگی کے درخت پر آندھی آئی اور بہار کو خزاں لگنے لگے، اس وقت میرے ایمان کے پتے جھڑ نہ جائیں، میری مدد کیجیے گا یا رسول۔